16ਵੀं حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی پچنے لگوا لیا کرتے تھے. یہ عرب میں ایک علاج ہے, پاکستان میں بھی آ چکا ہے, الحجامہ جسے کہتے ہیں. اس کے ذریعے خاص قسم کی نسیں ہیں جن سے خون باہر نکالا جاتا ہے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے. لیکن یہاں پر سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں بھی ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پچنے لگوائے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار کر لے, یعنی اپنے روزے کو وہ کنٹینیو نہ کرے. تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں بظاہر ٹکراتی ہیں, لیکن اس میں محدثین نے یہ بات بتائی کہ جس شخص کو یہ خطرہ ہو کہ وہ خون دینے کی وجہ سے, پچنے کے ذریعے ظاہر خون جسم سے نکلتا ہے, اس کو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ وہ اپنا روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتا, تو وہ شخص پھر اپنا روزہ توڑ دے. اگر کوئی کنٹینیو کر سکتا ہے تو وہ پھر روزہ رکھ لے, کیونکہ پوری صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ روزے کی حالت میں پچنے لگوانے کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے میں خلل واقع کر دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, البتہ صرف کمزوری کی وجہ سے, یعنی مجھے کمزوری کا ڈر ہے, ورنہ روزے کی حالت میں پچنے لگوانے میں کوئی حرج نہیں. لہذا انس بن مالک کا جو قول ہے اس نے بھی محدثین کی آراء کی تصدیق کر دی. اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کوئی کر سکتا ہے, کیونکہ جسم سے چیز باہر نکل رہی ہوتی ہے, اندر نہیں جا رہی ہوتی. تو کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں خون دینا چاہے اور پھر اس کو بعد میں لگے کہ مجھ پر کمزوری طاری ہو گئی ہے, تو پھر فوراً روزہ افطار کر لے, اس روزے کی قضا دے دے, گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ. 17ویں حدیث تعلیقاً ہے صحیح بخاری میں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ روزہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے, جسم سے کوئی چیز نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. یہ اتنا زبردست گولڈن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس نے سارے معاملات حل کر دیے, اور اس قول پر اجماع ہے پوری امت کا, کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا, نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب یہ جرنل قول ہے, اس کے لیے اب کسی اور کی رائے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح بخاری میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا, نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا. لہٰذا اگر کسی نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو وہ تو الحجامہ سے بھی ثابت ہو گیا, پچنے لگوانے سے. اس حدیث سے بھی اس میں خون باہر نکلا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. پسینہ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے. اب داخل چاہے منہ کے ذریعے ہو یا نسوں کے ذریعے ہو یا گوشت کے ذریعے, چاہے طاقت والی دوائی ہو یا بغیر طاقت والی, یا کان میں ٹپکا کے ہو یا ناک میں ٹپکا کے ہو یا آنکھوں میں جس سے حلق تک ذائقہ پہنچ جائے, کسی بھی صورت میں, یا انہیلر ہو یا سگریٹ کا دھواں ہو, کوئی بھی چیز جو انسان اندر لے کر جائے گا جان بوجھ کر. اب کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور آپ کو بائی چانس اندر چلا گیا دھواں, وہ معاملہ بالکل الگ ہے. جان بوجھ کر انہیل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. الحمدللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قول ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے.